بڑی عید کے مزیدار پکوان، مگر احتیاط ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ پر مزیدار پکوانوں سے کون لطف نہیں اٹھاتا؟ تکے، سیخ کباب، بریانی، کڑھائی گوشت سمیت دیگر انواع و اقسام کے کھانے عید الاضحیٰ کی رونق سمجھے جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر مسلمان جہاں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہیں اگلا مرحلہ گوشت سے چٹخارے دار کھانے بنانے کا آتا ہے۔ عید کے دنوں میں زیادہ تر افراد اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی سے صحت پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین عید الاضحیٰ کے موقع پر چند احتیاطی تدابیر تجویز کرتے ہیں، جن پر عمل کر کے صحت مندی کے ساتھ عید کی خوشیاں دوبالا کی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ میں مقیم ماہر غذائیت فریحہ جے کہتی ہیں، عید کے دن خود پر پابندیاں لگانا درست نہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ کا جو دل چاہے وہ ضرور کھائیں، لیکن ساتھ ہی وہ گوشت کھاتے ہوئے اعتدال اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہیں۔ اس طرح کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD سے تعلق رکھنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر احسن مجتبیٰ بیگ کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پر لوگ سب سے زیادہ بدپرہیزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے امراض، ذیابیطس اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر کیا کھائیں اور کیا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ عید پر قربانی پر گوشت سے ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال کی کچھ شرائط بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر احسن کے بقول قربانی کے جانور کے گوشت کو روکھا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا گوشت کا ایسا حصہ لیجیے جس میں چکنائی کی مقدار کم سے کم ہو۔ کتنی مقدار میں گوشت کھائیں؟ ماہر غذائیت فریحہ جے کے مطابق ہماری زندگیوں میں ویسے ہی اس قدر تناؤ ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کھانے کے بارے میں اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ گوشت کھاتے ہوئے اس کی مقدار سے متعلق احتیاط بھی تجویز کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے دن تو کھانے کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک دن میں ہمیں 60 سے 90 گرام تک گوشت کھانا چاہیے، جبکہ ایک ہفتے میں 300 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ گوشت پکاتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ضروری ہیں؟ غذائی ماہر فریحہ جے کے مطابق گوشت بناتے وقت جب ہم صحت مند طریقوں کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں باربیکیو آتا ہے، جو صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سالن بنائیں تو اس میں تیل کا استعمال کم سے کم کریں۔ ان کے بقول چونکہ گوشت میں اس کا اپنا فیٹ یعنی چکنائی موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے ہی چکنائی میں بہت اچھا بن سکتا ہے، اس لیے بعض اوقات آپ کو کھانے میں خوردنی تیل ڈالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فریحہ جے کا کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ گوشت کے اوپر نظر آنے والی چربی کو نکال دیں۔
یا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوشت کو ابال لیں اور پھر اس کے اوپر جو سفید رنگ کی تہ آتی ہے وہ آپ ہٹا لیں۔ صحت مند طریقے سے عید گزارنے کے لیے چند تدابیر بتا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر احسن مشتبہ کا کہنا ہے کہ یہ صحت مند رہنے کے لیے ان تدابیر پر عید کے علاوہ عام دنوں میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آرام پسند طرز زندگی سے ہٹ کر ورزش اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ان کے بقول اگر آپ کھانے میں کوئی بد پرہیزی کر رہے ہیں یا دعوتوں میں جا کر کھانے کھا رہے ہیں تو اس کے بعد اپنی ورزش کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ جو آپ نے کھایا ہے وہ آسانی سے ہضم بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر احسن کا کہنا تھا کہ واک کرنے سے آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور جب آپ کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے تو ایسے افراد جنہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہے ان کے جسم کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے جس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دن میں آدھا گھنٹہ اور ہفتے میں 5 دن واک اور مستقل تیز چہل قدمی سے صحت اچھی رہتی ہے۔ قربانی کے جانور کے کون سے حصے نہ کھائیں اس کے بارے میں ہم نے سرچ کیا۔ فریحہ جے کا کہنا ہے کہ ہمیں عام طور پر گوشت کا استعمال کم کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دل کے امراض اور کولیسٹرول میں اضافے جیسے مسائل بہت جلد جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو یورک ایسڈ بڑھنے کی شکایت ہو انہیں قربانی کے جانور کی کلیجی، گردے اور دل نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کو بھی کلیجی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر احسن کے مطابق گردے، کلیجی، تلی اور دل وٹامن اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن ان میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوشت کے حصے کم سے کم استعمال کرنے چاہئیں اور دل کے مریضوں کے لیے ان سے مکمل پرہیز ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔